السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. پس جو کوئی شخص آپ سے اس بارے میں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، لڑے، اختلاف کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو اور اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، پھر ہم مباہلہ کریں۔ کیا مباہلہ ہو؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت کو اہل علم آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ دو فریق، دو جماعت آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجے، بد دعا کرے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب دو فریق میں کسی معاملے کے حق اور باطل ہونے میں اختلاف ہو جائے اور دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور وہ نزاع، اختلاف دلائل سے ختم نہ ہو، تو ایسے موقع پر مباہلہ کا حکم دیا گیا ہے، مباہلہ کی گنجائش۔ دونوں فریق، دونوں جماعت آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجے، اس طور پر دعا کریں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی کا نام مباہلہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فمن حاجك من بعد ما جاءك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے بحث کرتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے اور انہیں ان کے اصل مقام سے بڑھاتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا مقام عبودیت کے مقام سے بلندتر ہے، تو آپ کے پاس یقینی علم آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے ایسے شخص کے لیے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، لہذا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی اتباع کر کے ایسے یقینی علم کو نہ ماننے والا دشمنی میں ہے، عناد میں ہے، لہذا اس سے بحث و مباحثہ کرنے میں نہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب حق واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔
لہذا اس کی بحث محض اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور ضد کی بنا پر ہے۔ اس کا مقصد اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلنا ہے، حق کی اتباع نہیں۔ ایسے شخص کا علاج کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اس سے مباہلہ اور ملاعنہ کریں، یعنی دونوں فریق اللہ کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے فریق پر اپنی لعنت اور عذاب نازل کرے۔ اس میں فریقین خود بھی اور ان کے سب سے پیارے افراد یعنی بیویاں، اولاد وغیرہ بھی شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی دعوت دی تو انہوں نے یہ چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر مباہلہ کیا تو انہیں فوری سزا ملے گی اور ان کے اہل و عیال ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وہ اپنے دین پر قائم رہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ باطل ہے، یہ انتہائی درجے کا عناد اور فساد ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آنے والی جو آگے جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ ہی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، وہ انہیں سخت ترین سزا دے گا۔ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وفد نجران کا جو آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے، تو یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے، اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ جو وفد آیا تھا وہ مناظرہ کرنے لگا۔ پھر یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ بہرحال عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا، جن کی وصولی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور انہیں اس امت کا امین کا خطاب عطا فرمایا اور پھر ان کو وہاں بھیجا کہ جائیں وہ جزیہ کا مال لے کر کے آئے۔ تو وہ سال میں 2 مرتبہ ان کے پاس جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو قبول تو کر لیا، لیکن بعد میں مکر گئے اور جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو 2000 جوڑے کپڑے جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ ایک ماہ سفر میں 1000 جوڑے دیں گے اور دوسرا ماہ رجب میں 1000 جوڑے دیں گے، تو سال میں 2000 جوڑے مکمل ہو گئے۔ اس کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں۔ مطلب عیسائیوں نے جو مباہلہ کا چیلنج کیا تھا تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا،
تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں دلیل علی ان ابناء البنات یسمون ابناء، کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹیوں کی اولاد، بیٹیوں کے بچے یعنی نواسے، ان کو بھی بیٹا کہا جائے گا. یہ کہنا جائز و درست ہے. یعنی آدمی اپنے نواسے کو بھی بیٹا، اولاد شمار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ نواسے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو بلایا تھا؟ اولاد میں کن کو بلایا تھا؟ فاطمہ کو بلایا تھا، حسن حسین کو بلایا تھا. تو حسن حسین کون ہے؟ یہ نواسے ہیں، تو ان کو ابنا میں شمار کیا گیا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ اور کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے کہ آپ سچے رسول تھے. کیونکہ دو فریق کے درمیان مباہلہ کا چیلنج کیا گیا، عیسائی تیار ہو گئے مگر بعد میں پلٹی مار دی، مکر گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم مباہلہ کر لیے تو پھر ہماری تباہی مسلم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کے لیے تیار ہو جاتے اور نکل جاتے تو کیا انجام ہوتا؟ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتے تو نہ ان کے پاس مال ہوتا، نہ بچے ہوتے، سب کے سب جل کر کے راکھ ہو جاتے، ہلاک و برباد ہو جاتے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مباہلہ کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مباہلہ ضرورت کے وقت جائز ہے. یہ کب ہوگا؟ جب دو فریق حق کے معاملے میں اختلاف کر بیٹھے اور دلائل سے مسئلہ حل نہ ہو، تو دونوں فریق لعنت بھیجیں آپس میں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو ایسا کرنا جائز اور درست ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.